اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، یہ 10 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ گھر میں پریشانی اور بدبختی ڈیرے جما لیں گی، ساری عمر تباہ و برباد رہیں گی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ 10 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بھی سکون بے آرام رہ جاتا ہے، یوں کہہ لیں کہ اس کی زندگی سے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، ہمیشہ مشکلات، الجھنوں کے جال اور پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ بصیرت مسلمان، اگر میں آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا خاص کرم ہم پر برقرار رہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی اور خوشحالی ہمارے قدم چومیں، تو خدا را ان 10 کاموں سے بچ کر رہنا یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہیں، کبھی بھی نہ کرنا۔ نمبر 1، بیٹی کو گالی دینا۔ بیٹی کو گالی دینا نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ بیٹی کو گالی دے کر دو لوگوں کے دلوں پر چھریاں چلانے کے برابر ہے، ایک بیٹی اور دوسرا اس کی ماں۔ بیٹی کو گالی دینا بزدلوں کا کام ہے۔ بیٹیاں تو پھول ہوتی ہیں، بیٹیاں تو مہمان اور پرائی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو کبھی گالی نہ دینا اور نہ پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، گھر میں تو تباہی آئے گی۔ بیٹی کو گالی دینے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ پریشانیاں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا۔ نمبر 2، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یاد رکھنا، یہ کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ پریشانیاں اور مصیبتیں آپ کا گھیرا کر لیں گی۔ یہ ایسے کام ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد رہتا ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو کافر کہنا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا اے کافر، تو ان کلمہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، جب آدمی اپنے بھائی کو تکفیر کرتا ہے تو وہ کلمہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا اے کافر، تو وہ کہنا ان دونوں میں سے کسی کی ایک طرف لوٹ آتا ہے، جیسے اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ یہ کلمہ اس کے کہنے پر لوٹ آتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھنا، یہ کام کبھی بھول کر نہ کرنا، ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ گے۔ نمبر 4، سنگ دل اور بے مروت ہو جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے، جبکہ فحش گوئی اور بد زبانی بے مروتی اور سنگ دلی سے ہے۔
اور بے مروتی و سنگ دلی کا انجام جہنم ہے۔ نمبر 5، نفاق اور بدبخت ہو جانا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں کہا، ہم اپنے بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے پاس سے آ جاتے ہیں تو ہم ان باتوں کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم نے ان سے کی ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم اسے نفاق شمار کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال دو گلوں کے درمیان متعدد گھومنے والی بکری کی طرح، کبھی اس گلے کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے گلے کی طرف جاتی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آج کے منافقوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے منافق زیادہ برے تھے۔ اس دور میں تو وہ نفاق چھپاتے تھے اور آج کے دور کے منافق ظاہر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 6، شک و شبہات کرنا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے، پس جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں چلا جائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ نمبر 7، کسی پر بہتان لگانا۔ سیدنا عبادہ بن ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میری بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو گے، چوری اور زنا نہ کرو گے، اور جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرو گے۔ ایک روایت میں ہے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ اپنی طرف سے بہتان ترازی کرو گے، اور نہ ہی بلائی کے کسی کام میں میری نافرمانی کرو گے۔ پس جس نے وفا کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے اس بارے میں کوئی کمی کوتاہی کی تو اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، اگر چاہے تو عذاب دے دے۔ پس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معاملات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تم نے کوئی باطل بات کی تو یہی بہتان ہے، یہی بہتان ہے۔ یاد رکھنا، یہ کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ پریشانیاں اور مصیبتیں کی دلدل میں آپ پھنس جائیں گے۔ یہ ایسے کام ہیں جو دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، سود کھانا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے پریشان ہی رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھنا، یہ کام بھی پریشانیاں اور مصیبتوں کی طرف لے جائیں گے، اور ان سے بچ کر رہنا۔ نمبر 9، کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا
کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک، متقی، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ اچھی ہے۔ جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت مت لگانا، ورنہ گھر میں تمہاری بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، ان کے بارے میں سوچا کرو کہ اگر کسی پر تہمت لگاؤں گا تو کل یہ سب کچھ میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھنا یہ کام بھی بھول کر بھی کبھی نہ کرنا، ورنہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ نمبر 10، کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے جادو کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا، ایسے گناہ کرنے سے دنیا و آخرت برباد، دنیا میں بھی لعنت، قبر میں بھی عذاب کی مستحق اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ یہ تمام کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے آپ پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ان 10 کاموں یعنی اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی لازمی شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان تک پہنچ سکے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو، ہر کسی کی پریشانی دور ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کو یہ صدقے جاریہ کے طور پر آپ کو اس کا ثواب دارین ملے گا۔ اور آپ سے لازمی یہ گزارش ہے کہ خود بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، ہم سب دعا کریں اللہ پاک تمام مومن مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان سب پر اللہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔